جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے دو سوال ہیں مفتی صاحب سے۔ میرا پوچھیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں اپنے دوست کے شوہر کے نام پر سم نکلوا سکتی ہوں؟ اپنے دوست کے شوہر کے نام پر وجہ ویسے اس کی پوچھ سکتا ہوں میں؟ کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے؟ وجہ ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ میرے ابو نے نا 2 خود نکلوائے ہیں اور 2 میرے بھائیوں کو نکلوا کر دیے ہیں، تو میرے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے۔ آپ اپنے نام پہ نہیں نکلوا سکتی؟ میرا شناختی کارڈ نہیں بنا۔ اچھا شناختی کارڈ نہیں بنا، اوکے اوکے اوکے، وہ سب ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا، یہ سم اپنے دوست کے شوہر کے نام پہ نکلوا سکتی ہیں۔ اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ نا میرا یورین کا مسئلہ ہے، وضو کرتے ہی نا میرا یورین پاس ہو جاتا ہے، تو میں 4 رکعت صرف فرض پڑھ لیا کروں یا سنتیں وغیرہ چھوڑ دیا کروں؟ جو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے میرا، اور میں توائن بھی کر رہی ہوں مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دعا کی اللہ تعالیٰ آسانی کرے میری بہن آپ کے حق میں، خاتون اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ مفتی صاحب جوابات کی طرف آ جائیں۔ جی بالکل آ جاتے ہیں۔ جی اچھا جی، پہلا جو سوال ہے، بہن نے کہا کہ بیمار ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، سجدے میں ہاتھ زمین پر رکھ کر اور رکوع سے زیادہ جھکتی ہیں۔ دیکھیں جب آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں اور اس صورت میں سجدہ آپ مکمل نہیں کر سکتی، یعنی بعض وقت معذوری ایسی ہوتی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں آپ پورا نہیں جھک سکتی، بس رکوع سے کچھ زیادہ جھکتی ہیں اور زمین پر ہاتھ رکھتی ہیں، تو بہرحال یہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ عذر ہے۔ عذر نہ ہو تو صحیح نہیں ہے، عذر ہے آپ کا۔ اور رکوع میں ظاہر ہے کہ آپ یہیں پر ہاتھ رکھیں گی اپنے گھٹنوں پر اور رکوع کریں گی، اور سجدے میں بھی بہتر یہ ہے کہ اگر آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتی تو پھر اشارے سے ہی سجدہ کریں، جس طرح رکوع کرتے ہیں تو اشارے میں پھر رکوع سے کچھ زیادہ بڑھ جائیں، سجدہ اس طرح ہوگا۔ لیکن زمین پر بھی ہاتھ رکھتی ہیں اور مکمل سجدہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن آپ زمین پر جو ہے وہ چہرہ نہیں لے کے جا سکتی، تو بہرحال تب بھی ٹھیک ہے، نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سخت زکام میں بام لگانا، بام اگر آپ نے یہاں لگائی ہے ماتھے پر یا ناک کے اوپر لگا لی ہے تو اس میں تو کوئی شرعی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر ناک کے اندر لگا رہے ہیں یا بالکل ناک کے کونے پر تو یہ صحیح نہیں ہے، اس سے کیونکہ بعض اوقات ایک دم اگر یہ ناک کے اندر چلی گئی تو روزہ فاسد ہو سکتا اور ہے۔ بام جاتی ہے، جی ہاں، آپ بام صحیح جاتی کہہ رہے ہیں، بالکل۔ ویسلین وغیرہ وہ سب نہیں جاتی اتنی، اس میں بھی احتیاط کریں۔ خشکی ہے تو ہاں اس سے احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پچھلے 3 سال سے یہ معافی مانگ رہی ہیں، کہہ رہی کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے سوال پوچھا ہے تو کہا کہ آپ بھی کچھ بتائیں میری بہن۔ ایک تو یہ کہ کبھی اس طرح فون پر نہ کہیں، کسی اور کے سامنے نہ کہیں کہ میں معافی مانگ رہی ہوں، میں گناہ کر رہی ہوں، گناہ کیے معافی مانگتی ہوں، نہیں، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین یعنی آپ نے کوئی بھی کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا آپ کا معاملہ ہے، آپ کیوں خواہ ڈسکس کر رہی ہیں؟ ہاں کوئی مسئلہ اس میں پوچھنا ہے، ڈسکس کریں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ 2-3 مرتبہ یہی ڈسکس کر چکی ہیں کہ میں گناہ گار ہوں اور توبہ کر رہی ہوں، تو آپ توبہ کریں۔ میرا رب جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو نا توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن توبہ دل سے کرنی چاہیے، صرف یہ کہ زبان سے نہیں، اعتراف جرم، اظہار شرمندگی، گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ توبہ کیجیے، تو پھر اللہ رب العالمین توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اس میں سب سے یہ کہ میں بھی کچھ بتاؤں پڑھنے کے لیے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، یہ دعا بھی پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ منہ پر کریم لگا کر جو ہے وہ تسبیحات پڑھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں منہ پر کریم لگانا تو کریم میں کوئی خدا نہ خاصا ناجائز چیز تو ہوتی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، تو اگر منہ پر کریم لگائی بھی ہے اور فارغ اوقات میں بیٹھے ہوئے ہیں، کریم کے خشک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ بالکل تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ توجہ کے ساتھ پڑھیں، بالکل یعنی آپ کو کنسنٹریٹ ہو کر پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے۔ پھر اس میں انہوں نے کہا کہ گھر کے باہر آ کر خواتین مانگتی ہیں کیا کریں؟
دیکھیں آپ جو آپ کو صحیح نظر آتا ہے، اس میں واقعی حاجت مند نظر آتا ہے تو اس کو دے سکتی ہیں، جو حاجت مند نظر نہیں آتا تو اس کو نہ دیں۔ اور یہ کہ اب گھر پہ رش لگ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی آپ نے پہلے کچھ کیا ہے تو گھر پہ رش لگتا ہے نا، تو آپ تھوڑا سا اگر کچھ کرتی بھی ہیں تو کسی کو ظاہر نہ کریں اور بغیر ظاہر کیے کریں تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور ضرورت مند پھر آپ کے پاس آئے گا۔ جو حاجت مند نہیں ہوگا تو وہ اس کے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ تھوڑا سا بندہ خود بھی ہمت دیتا ہے تو اس لیے پھر یہ آتے ہیں، تو جو حاجت مند نہیں ہے تو ان کا رش لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو آپ خود دے سکتی ہیں کہ اس میں کوئی جو حاجت مند آپ کو لگتا ہے، آپ کو دل چاہتا ہے کہ میں اس کو دوں تو دے دیں، اور دل میں آ رہا ہے کہ یہ حاجت مند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، نہ دیں۔ صحیح۔ ہاں کوئی اگر گواہی دیتا ہے کہ نہیں میں جانتی ہوں یا میں جانتا ہوں کہ یہ حاجت مند ہے تو اس صورت میں اسے دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، آخری 3 روز اعتکاف کی جو ہے انہوں نے پوچھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ آخری 3 روز اعتکاف کی حیثیت یہ نفلی ہے۔ سنت موقدہ جو اعتکاف ہے نا، سنت موقدہ علی الکفایہ، جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، یہ وہ اعتکاف نہیں ہوتا، یہ آخری 3 دن نفلی ہے۔ نفلی اعتکاف ایسا ہے کہ جس وقت آپ مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک آپ رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب واپس آ جائیں گے تو اعتکاف خود بخود آپ کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا کہ آپ کو کس وقت کرنا ہے کس وقت نہیں کرنا۔ ہاں 3 دن کا اعتکاف کرنا چاہتی ہیں یا 3 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی دن آپ، مثال کے طور پر اگر آج یعنی مثال آپ لیں کہ آپ نے 3 دن کا اعتکاف کریں تو آج مغرب سے پہلے آپ مسجد چلے جائیں، تو اگلی مغرب تک 1 دن، اس سے اگلا 2 دن، پھر اس سے اگلے 3 دن، تیسرے دن جب غروب آفتاب ہو تو نکل آئے۔ اس سے پہلے بھی نکلیں گے تو کوئی آپ پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف۔ ہاں، یہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، چند لمحات کا بھی ہو سکتا 3 دن کا بھی، چند لمحات کا بھی، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مسجد جائیں گے اعتکاف کی نیت کریں گے، نویت سنت الاعتکاف، تو کھانا پینا آپ کا جائز ہو جائے گا، ورنہ کھانا پینا جائز نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انہوں نے سوال کیا کہ فطرانہ روزے دار کو ہی دیے جا سکتے ہیں یا مثال کے طور پر جو روزے دار نہ ہو یا روزے دار ہی دے سکتا ہے، ان کا مطلب یہ بھی ہوگا۔ یاد رکھیں کہ آپ صدقہ فطر جس نے خدا نہ خواستہ کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھا اور وہ غریب ہے، شریف فقیر ہے، تو اس کو دیے جا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس نے روزے رکھے اور وہ شریف فقیر ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو روزے دار ہے وہ بھی اگر کیا کہتے ہیں صاحب نصاب ہے تو وہ فطرانہ فطرہ دے گا، اور اگر وہ روزے دار ان کیس نہیں ہے، کسی عذر کی بنا پر اسے روزے نہیں رکھے، تو تب بھی وہ صدقہ فطر دے گا اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ تو میں نے دونوں جانبین سے میں نے یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہا کہ یورین کے قطرے جو ہے وہ ہوتے ہیں تو نماز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ 2 مسئلے اس میں آئے، تو ایک تو یہ کہ اگر آپ کو نماز کے پورے وقت میں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ آپ ایک ٹائم کی نماز بآسانی پڑھ سکتی ہیں، تب تو آپ شرعی معذور نہیں کہلائیں گی، آپ کو وضو کرنا ہوگا، پڑھنی ہوگی۔ لیکن آپ کو پورے وقت میں ایک وقت بھی ایسا نہیں ملتا، پوری نماز کے وقت میں ایک ٹائم ایسا نہیں ملتا کہ آپ ایک وقت کی نماز پڑھ سکیں، درمیان میں ہی وہی عذر لائق ہوتا ہے، تو پھر آپ شرعی معذور ہیں۔ تو اس میں حکم میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کا آپ وضو کر لیں، اس وقت کا وضو کرنے کے بعد اگر وہی عذر پایا جا رہا ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور عذر پایا جا رہا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہی عذر ہے تو بے فکر ہو جائیں، آپ نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اور آپ جو ہے وہ سنتیں پڑھیں، اور آپ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں، بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا، نماز کا وقت ختم ہونے کے ساتھ ہی آپ کا وضو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پھر شرعی معذور اگر شرعی عذر باقی تو دوبارہ اسی طریقے سے وضو کریں اور اسی طریقے سے نماز پڑھیں۔ صاحب ایک وضاحت پلیز فرما دیجیے گا، آپ نے فرمایا جو نماز کا بیجا ہے ظہر کے نماز کا ٹائم اثر تک ہے، تو اب اس دوران میں صرف اس عذر کے بنا پر آپ بابو رہے گا۔ جی ہاں، زبردست، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں، انہوں نے کہا کہ فرائض پڑھیں، سنتیں چھوڑ دیں، کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے تو فرائض پڑھ لیں تاکہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، اور اگر زیادہ مسئلہ نہیں ہے شرعی عذر میں تو سنتیں پڑھ لیں، اچھی بات ہے، لیکن فرائض واجبات تو نہیں چھوڑنے، وہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کم از کم وہ پڑھ لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ سوال ہوا کہ حافظ بچے ہیں جو غیر مقامی ہیں ان کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھلے غیر مقامی ہو، حافظ بچے ہوں، اگر وہ شریف فقیر ہیں تو ان کو فطرہ بالکل دیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہوا کہ
بچے کو پیار کرنے سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ بچے کو ہم بھی پیار کرتے ہیں، سلمان بھائی آپ بھی کرتے ہیں، ہر باپ بچے کو پیار کرتا ہے، تو اس میں کوئی روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ اچھا جی، زکوٰۃ کے پیسے سے افطار کرانا، میرے بھائی آپ نے یہ بہت اچھا سوال پوچھا۔ زکوٰۃ کے پیسے شرعی فقیر کو دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے ہر غریب کو بھی نہیں ملتے، ہر غریب بھی اس کا حقدار نہیں ہوتا۔ صرف شریف فقیر جس کے پاس بہت کم ہو کہ اس کو جو ہے نا وہ چلانا مشکل ہو رہا ہو اپنا گزر بسر، اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ شریف فقیر ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ شریف فقیر نہیں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کے دوست جتنے بھی ہیں نا، تو آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار یہ نہیں کروا سکتے کیونکہ وہ شریف فقیر نہیں ہے۔ سب یہ عجیب بات ہو گئی، جان چھڑا رہے دوستوں کو تو ہم ساری زندگی، اچھا دوستوں کو پتہ لگ جائے کہ آپ زکوٰۃ کے ذریعے کر رہے ہیں، سوچیں آپ کی کیا عزت رہے، تو میرے خیال میں وہ کریں گے بھی نہیں، تو بہرحال نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں کہیں وہ سارے غریب دوست ہیں، سارے شریف فقیر ہیں، پھر کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد انہوں نے سوال پوچھا کہ شوگر کے مریض ہیں تو روزے کا فدیہ کتنا دینا ہوگا؟ شوگر کے مریض ہیں اور روزہ نہیں رکھ پا رہے تو ہر روزے کے بدلے میں منیمم جو ہے یہ 300 روپے ہر روزے کے بدلے میں دینے ہیں، اور یعنی کتنا منیمم ہے، منیمم ہے، باقی پھر کشمش کے حساب سے دے دیں، کھجور کے اعتبار سے دے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، انگور کے اعتبار سے دے دیں، اور اس سے بڑھ کے بھی دینا چاہیں تو جی ہاں جی ہاں دے سکتے ہیں، کم از کم منیمم 300 روپے، تو ہر روزے کے بدلے میں 300 دینا ہوگا کسی شریف فقیر کو۔ زمین ٹھیکے پر دی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ حصہ ان کو دیتا ہے۔ دیکھیں جو ٹھیکے پر دیتا ہے وہ زمیندار ہوتا ہے، جو ٹھیکے پر لیتا ہے وہ کاشتکار ہوتا ہے، تو صاحبین کے نزدیک جو عشر ہے وہ کاشتکار ادا کرے گا، زمیندار ادا نہیں کرے گا۔ ہاں امام اعظم کے نزدیک ہے، لیکن فتویٰ امام اعظم کے قول پر نہیں ہے، صاحبین کے قول پر ہے، تو عشر جو ہے وہ ادا کرے گا جو کاشتکار ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس نے آپ کو پچھلے سال گندم دی تو اپنے بڑے بھائی کو دے دی تو آپ کے پاس رہی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ آپ کے پاس جو وہ حصہ بیچتا ہے اگر وہ نصاب کے برابر بنتا ہے یا دوسرے نصاب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہوگی۔ مثال کے طور میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کے پاس لاکھ روپے کی رقم ہے، اتنی رقم ہے کہ جس سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اب یہ رقم اس کے ساتھ مل گئی ہے یا وہ کم تھی، یہ رقم مل کر وہ زکوٰۃ نصاب کے برابر رقم بن گئی ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن عشر آپ کو ادا نہیں کرنا، زمیندار کو عشر ادا نہیں کرنا ہوتا کیونکہ کاشتکار جو ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیڈیز کے ماہانہ ایام تو ہیں، کچھ روزے چھوٹ گئے تو شوال کے مہینے میں وہ روزے قضا کر سکتی ہیں، تو شوال کے مہینے میں کر سکتی ہیں، صرف پہلی شوال کو وہ نہیں رکھ سکتی، باقی سیکنڈ تھرڈ جو بھی رکھنا چاہیں قضا کرنا چاہیں کر سکتے، لیکن وہ شوال کے روزے نہیں کہلائیں گے، وہ قضا کے روزے کہلائیں گے، یہ بات یاد رہے، ایک وقت میں 2 نیتیں نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، ایک سوال یہ ہوا کہ بیٹے کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور 1.5 تولہ سونا ہے، اب 2 لاکھ روپے ہیں 1.5 تولہ سونا، تو سمجھ بھی کتنے بن گئے؟ تقریباً 1 تولہ سونا تو یہ 5 لاکھ، 7.5 لاکھ ہو گیا، 1.5 لاکھ، تو یہ بالکل زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ یہ اتنی رقم ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہی ہے، کیونکہ رقم شامل ہو گئی ہے نا، تو اب آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 2 لاکھ روپے ہیں، 1.5 تولہ سونا ہے، تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ شادی کو 6واں سال شروع ہوئے، درمیان میں رشتہ نہیں بنتا، وہ پاکٹ منی بھی دیتے اور میں بہت صبر کرتی ہوں، تو ثواب ملے گا آپ کو، بالکل ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ غصے کا اظہار بھی کرتی ہیں تو اس سے ثواب ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو جب صبر کریں تو پورا صبر کریں، مکمل صبر کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ آپ کی ثواب دید ہے کہ آپ رہنا چاہیں یا نہ رہنا چاہیں، وہ شریعت نے آپ کو حق دیا، لیکن آپ رہ رہی ہیں اور صبر کر رہی ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بہن نے کہا کہ دوست کے شوہر کے نام کی سم، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، بہرحال مناسب نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر درمیان میں دوست ہے آپ کی اور وہ ضامن ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے بھائی کے نام پر یا اپنی کسی جو فیمیل فرینڈ ہو ان کے نام پر آپ کروا لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعد میں مسائل کافی سامنے آتے ہیں۔ 1-2 سوالات رہ گئے، وہ انشاءاللہ ہم کل کر دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا کوئی سیگمنٹ ہے معلومات، بریک کے بعد اس کا کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے اور ہمارے کنٹیسٹنٹس یہاں موجود ہیں، منتظر ہیں، بریک کے بعد اس کی ملاقات۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ